تیسری تقسیم شروع کرتے ہیں تو کہتے ہیں قریب و بعید کے اعتبار سے ہے نا وہ، اس لیے کہتے ہیں مادہ قریبہ بھی ہوتا ہے تو بعیدہ بھی ہوتا ہے. مادہ قریبہ کل اعضاء للبدن، بدن کے جو اندام ہیں اعضاء ہیں یہ مادہ قریبہ ہے بدن کے لیے. اور اے میاں بدن کے اندر جو اخلاط ہیں وہ مادہ بعیدہ ہے. اخلاط جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، خون ہے، سودا ہے، صفرا ہے، بلغم ہے، یہ اخلاط یہ مادہ بعیدہ ہے. کل اخلاط والارکان لہو. اسی طرح صورت قریبہ کالتثلیث للمثلث اے میاں کالتثلیث یہ جو تکون بنانا ہے، تکونیت، یہ مثلث کے لیے گویا کہ صورت قریبہ ہے. اسی صورت کی تکونیت بناتے ہو نا. اور میاں مثلث کے لیے صورت بعیدہ کا ذی الزوایا لو، جیسے آپ کہتے ہیں آپ مثلث میں 3 زاویے ہوتے ہیں، مثلث صورت ذی زوایا ثلاثۃ، تو یہ ذی زوایا ثلاثۃ اس کے لیے مادہ صورت بعیدہ. فاعل قریب کالقوة المحركة التي في الأوتار والعضلات لتحريك الأعضاء. اے میاں یہ بدن کے اعضاء ہلتے ہیں، اس حرکت کے لیے وہ قوت محرکہ جو رگوں میں ہے اور عضلات میں ہے، اعصاب میں ہے، رگوں میں ہے، عضلات میں ہے. 3 چیزیں میاں، رگ، اعصاب کی جمع یہ پٹھے جو ہوتے ہیں بدن میں، لیکن عضلات کہتے ہیں یہ ہڈی اور یہ اعصاب کے درمیان میں ایک نرم سا مادہ ہوتا ہے جو عصب سے نرم ہوتا ہے، بالکل عصب کی طرح سخت نہیں ہوتا، ہڈی کی طرح بھی سخت درمیان میں ہوتا ہے. ان کو عضلات کہتے ہیں. ان عضلات میں اللہ جل مجدہ نے ایک قوت محرکہ رکھی ہے، اعصاب میں رکھی ہے، رگوں میں رکھی ہے. تو وہ قوت محرکہ جو ہے حرکت بدن کے لیے، حرکت اعضاء کے لیے وہ گویا کہ فاعل قریب ہمیں آئیے. اور بعید، فاعل بعید کا نفس لہو، جیسے روح ہے بدن کے لیے، بدن کے حرکت کے لیے روح، نفس یہ کیا ہے؟ اچھا میاں والغایۃ القریبۃ کالصحۃ لشرب الدواء. میاں آپ دوائی پیتے ہیں تو اس کا غایت قریبہ کیا ہے؟ صحت، تاکہ بیماری ہے. بعیدہ کالسعادۃ لہو، آپ کہتے ہیں یار دوائی پیوں صحیح ہو جاؤں تو پھر نمازیں زیادہ پڑھوں گا، پھر سبق اچھا پڑھوں گا، پھر مولوی بن جاؤں گا تو سعادت نصیب ہوگی نا. اچھا والمادۃ البسیطۃ کالہیولہ، یہ اور تقسیم شروع کر دی، وہ 4تھی تقسیم. مادہ بسیطہ جیسے ہیولہ اولا ہے، ہاں للصور العنصریۃ، ہیولہ اولا صور عنصریہ کے لیے یہ مادہ قریبہ ہے، مادہ بسیطہ ہے. اور مادہ مرکبہ کالاعضاء للبدن، ہر عضو مرکب ہے نا میاں، تو بدن کے لیے وہ ہر عضو جو ہے یہ گویا کہ بدن کے لیے ہاں مادہ مرکبہ. اور صورت بسیطہ سمجھ میں آ گئی ہے؟ صورت بسیطہ کا صورت الماء، جیسے پانی کی صورت ہے، یہ صورت بسیطہ ہے، ایک عنصر کے لیے ہے نا، لہذا اس کو بسیطہ صورت کہتے ہیں. اور مرکبہ کا صورت الانسان ہے، کہ انسان والی صورت جو ہے یہ تو کئی عناصر سے مرکب ہے نا، اس لیے یہ مرکب ہے.
فَكَأَنَّهَا تَجْتَمِعُ مِنْ عِدَّةِ صُوَرٍ وَقُوَّى، کہ یہ جو صورت انسانیہ ہے میاں، یہ کئی صورتیں اور کئی قوتوں کے اجتماع سے حاصل ہوتی ہے، اس لیے اس کو مرکبہ کہہ دیا۔ تو میں یہ والفاعل البسیط کالجاذبۃ للجذب، بدن کے اندر ایک جاذبہ قوت ہے جذب کے لیے، کسی چیز کو جذب کرتا ہے بدن، تو وہاں ایک جاذبہ قوت ہے، وہ فاعل بسیط ہے جذب کے لیے۔ اور فاعل مرکب کالجاذبۃ والماسکۃ للجوع، جیسے بدن انسان کو بھوک لگ جاتی ہے، تو بھوک لگتی ہے میاں، تو وہاں پر فاعل مرکب موجود ہے بھوک کے لیے۔ وہ کیا چیز ہے؟ یہ جاذبہ اور ماسکہ، دو قوتیں ہیں بدن میں، یہ دونوں جب مل جاتی ہیں تو میاں پھر بھوک لگ جاتی ہے۔ تو یہ فاعل مرکب ہے، گویا کہ دو قوتوں سے مرکب ہے بھوک کے لیے۔ والغایت البسیطہ، اور غایت بسیطہ جو ہے کالشبع للاکل، سمجھائیے، جیسے آپ کھاتے ہیں، کیوں کھاتے ہیں؟ تاکہ شبع ہو جائے۔ مرکبہ کالجمال وقتل القمل للبس الحریر، دیکھو میاں، مرکبہ غایت مرکبہ، جیسے آپ کہتے ہیں یار یہ میں ریشمی لباس پہننا چاہتا ہوں، تو اس کی غایت مرکبہ کون سی ہے؟ ایک تو یہ کہ خوبصورت لگوں گا، حریر کا لباس پہنوں گا تو زینت بھی آئے گی، جمال بھی آئے گا، اور دوسری بات یہ کہ میں سپگوڑک ہوں۔ سپگوڑک جانتے ہو؟ سپگوڑک، اے پٹھانوں تم بھی نہیں جانتے ہو؟ جس بندے کے اندر سپگی زیادہ ہوتی ہے، سپگی جانتے ہو؟ جوئیں، جس کے اندر جوئیں زیادہ پڑ جاتی ہیں اس کو پشتوں میں سپگوڑک، تو کہتے ہیں یار میں سپگوڑک ہوں، جوئیں زیادہ پڑ جاتی ہیں، جوئیں زیادہ پیدا ہو جاتی ہیں میرے بدن میں، تو جوؤں کا علاج کیا ہے؟ حریر، ریشمی لباس پہنو تو جو وہاں پر چھپ نہیں سکتی، ریشمی کپڑے سے جو ہے وہ گر جاتی ہے، جم نہیں سکتی وہ۔ یہ جو لباس ہے نا ہمارا، اس میں تو کہیں اس کے چھپنے کی جگہ ہے نا، تو حریر کے لباس میں وہ بس وہ رل جامی ہے، وہ ملائم ہوتا ہے نا، ملائم، تو وہاں اس کے پنجے نہیں لگتے، جیسے کسی بالکل ملائم جگہ میں یہ جو دیوار ہے یہ زیادہ ملائم ہو تو اس پر کیڑا چڑھا دو تو کیڑا چڑھے گا تو پھر گرے گا، تھوڑا چڑھے گا تو پھر گرے گا، لیکن اگر یہ دیوار کردرا ہو پھر آرام سے، تو یہ کردرا لباس ہے۔ اس لیے جو کہ چھپنے کے لیے یہاں پر بہت سے مورچے ہیں، اس لباس میں بہت سے مورچے ہیں، لیکن حریر کے لباس میں نہیں ہوتا، وہ گر جاتی ہے اس۔ تو کہتے ہیں یار یہ میں حریر کا لباس پہنتا ہوں دو مقصد کے لیے، غایت مرکبہ۔ غایت مرکبہ کیا ہے؟ کہ ایک تو خوبصورتی بھی ہوگی، اچھا لباس ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ وہ جوئیں جو ہے وہ نہیں رہیں گی۔ یہ حاشیے میں دیکھا کہ جوئیں کیسے پیدا ہوتی ہیں، دیکھا
ہاں شیخ نہانے سے کم نہانا نہیں وہ نہانا تو اس کی دوسری وجہ بتائیے. وہ بتاتے ہیں کہ میاں جوں جو ہے اصل میں انسان کی طبیعت کبھی بدن میں یہ فاسد رطوبتیں جمع ہو جاتی ہیں، فاسد قسم کی رطوبتیں جمع ہو جاتی ہیں، تو وہاں طبع انسانی کا تقاضا ہوتا ہے کہ وہ فاسد رطوبت جو ہے اس کو پھینک. جیسے یہاں آپ باہر خارج میں آپ یہ گندگی باہر ڈھیر کے اوپر پھینک دیتے ہیں نا، تو بدن طبیعت انسانی کا تقاضا ہے کہ وہ فاسد رطوبتوں کو خارج کرنا چاہتی ہے، تو وہ چمڑے کے طرف وہ فاسد رطوبتوں کو پھینک دیتے چمڑے کی طرف، تو فاسد رطوبتیں جو ہے وہ چمڑے کے نیچے آ جاتی ہیں. اب وہ فاسد رطوبتیں بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ فاسد رطوبتیں نرم ہوتی ہیں، تو وہ مسامات کے ذریعے سے پسینے میں خارج ہو جاتی ہیں، مسامات کے ذریعے سے. لیکن بعض اوقات وہ فاسد رطوبتیں غلیظ ہوتی ہیں، نرم نہیں ہوتی. سمجھ آئیے، کچھ ان میں سختی ہوتی ہے، تو وہ تو مسامات کے ذریعے سے نکل نہیں سکتی. تو وہ چمڑے کے بالکل نیچے یا چمڑے کے درمیان میں وہ پھنس جاتے ہیں، باہر مسامات کے ذریعے سے وہ نہیں نکل سکتے غلظ کی وجہ سے. نرمی تو ہے نہیں کہ وہ مسام سے بہہ جائے، مسامات تو بڑے باریک باریک سوراخ ہے نا چمڑے میں، تو غلیظ شے تو یہاں سے نہیں نکل سکتی. اس لیے وہ بالکل چمڑے کے نیچے وہ فاسد رطوبتیں رہ جاتی ہیں، یا چمڑا جس کا موٹا ہو، ہمارا تو موٹا نہیں ہے، تو جس کا چمڑا موٹا ہو اس کے چمڑے کے درمیان میں پھنس جاتی ہے وہ فاسد رطوبت ہے. اب میاں وہ رطوبت تو فاسد ہے، سمجھائیے. تو کچھ دن جب اس رطوبت فاسدہ پر یہاں گزر جاتے ہیں تو اللہ جل مجدو کی قدرت سے وہ جوں بن جاتا، وہ رطوبت فاسدہ سے سپگا بن جاتا. اب وہ اس پگا میں حرکت آ گئی، جان آ گئی، تو وہ اس مسام سے باہر نکل آتا. اس طریقے سے انسان کے بدن میں جوں پیدا ہوتے ہیں. تو ہر انسان کے اندر رطوبت فاسدہ ہوتی ہے نا، تو بدن طبیعتی گویا کہ طبیعت نوعیہ کا تقاضا ہے کہ وہ اس کو پھینک دے، باہر پھینک دیتی، باہر آ نہیں سکتی غلظ کی وجہ سے، تو وہ پھنس جاتی ہے. ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے گرم پانی سے جو بندہ غسل کر لیتا ہے تو اس کے خروج کا ذریعہ بن جاتا ہے کہ وہ گرمی کی وجہ سے وہ رطوبت میں جو غلظ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ نرم ہو جاتا ہے گرمی کی وجہ سے، تو وہ پھر غسل کے پانی سے بہہ جاتا ہے، مسام سے نکل آتا ہے اور بہہ جاتا ہے. تو پھر بھی کچھ گزارا جوؤں سے کچھ چھٹکارا ہو جاتا ہے. لیکن جو بندہ غسل کرتا نہیں ہے، دیکھو نا یہ جو غسل جمعے کی نماز کے لیے خصوصاً یا عیدین کی نماز کے لیے اس قسم کے سنت ہے، میاں اس میں یہ حکمت بھی ہے کہ ہفتے میں ایک مرتبہ بھی غسل کر لے تو یہ جوؤں سے چھٹکارا ہوتا ہے. لیکن اگر ایک مرتبہ بھی نہیں کرتا ہے تو میاں پھر جوئیں پڑ جاتی ہیں. لیکن اس طریقے سے پڑتی ہیں، اس طریقے سے پیدا ہوتی ہیں.
اور وہ بندس پگوڑک بن جاتا ہے. ہاں اس کے سر کے بالوں میں بھی، داڑھی کے بالوں میں بھی، اور ہر جگہ پھر جوئیں اپنا شکار کرتی ہیں. اسی لیے فرمایا کیمیا والمرکبہ، غایت مرکبہ جو ہے کل جمالی و قتل القملی للبس الحریری. ہمیں آئیے کہ بھائی یار یہ حریر اسی لیے پہنتا ہوں تاکہ کچھ اچھا بھی لگوں. ویسے بھی سب شکل ہے لنگور کی مگر دم کی کثر ہے. تو حریر پہنوں گا تو چلو کچھ اچھا لگوں گا. تو دوسرا یہ کہ جوئیں بھی ہوا کہ قتل ہوں گے، یعنی جوئیں بھی گریں گی تو میرے بدن جان چھوٹ جائے گی میری. اچھا، پانچویں تقسیم شروع کرتے ہیں کہ المادۃ الخاصۃ ما یختص بہ. آگے پڑھا ہے؟ اچھا چل فرماتے ہیں کہ والمادۃ الخاصۃ، پانچویں تقسیم. ٹوٹل تقسیمات 6 تھی نا، یاد ہے؟ تو کہتے ہیں مادہ خاصہ، پانچویں تقسیم میں خاص عام کی بات تھی نا. تو کہتے ہیں مادہ خاصہ ما یختص بالصورت ولا یصلح لما لا یجامعها من الصور. مادہ خاصہ وہ ہوتا ہے جو خاص صورت کے لیے قابل ہو. خاص صورت کے لیے وہ مادہ خاصہ ہے، لیکن جو صورت اس مادے کے ساتھ جمع ہی نہیں ہوتی ہے اس کے لیے وہ مادہ نہیں ہے. مثال دیتے ہیں کبدن الانسان لصورتہ، جیسے انسانی بدن ہے. انسانی بدن صرف اپنی صورت کے لیے مادہ ہے، جو صورت اس کے ساتھ جمع ہو رہی ہے. کھوتے کی صورت کے لیے وہ مادہ ہے، سمجھائیے. بلی کی صورت کے لیے وہ مادہ ہے. یہ صورتیں اس کے ساتھ جمع نہیں ہو رہی، اس لیے اس کے لیے مادہ، صرف اپنی صورت اس کے ساتھ جمع ہو رہی ہے تو اسی کے لیے مادہ خاصہ. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، اور میاں کہتے ہیں مادہ عامہ کی مثال دیتے ہیں کل خشب للسریر والکرسی. ہے میاں مطلق لکڑ، کسی قسم کی بھی لکڑی ہو، وہ مادہ عامہ ہے. کس کے لیے؟ کرسی بنانے کے لیے، چارپائی بنانے کے لیے. سمجھ میں آئیے؟ تو یہ مادہ عامہ ہے. کسی بھی لکڑی کو پکڑو، اس کے ٹکڑے بناؤ، اس کو تراشو، کرسی بھی بن جائے گی اور چارپائی بھی. مادہ عامہ. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، یہ تو ہوئے مادے کی 2 قسمیں، خاص اور عام. اب صورت کی بتاتے ہیں کہ وہ صورت الخاصۃ، صورت خاصہ کہتے ہیں میاں کا فصل الشیء لہ لیکن بے اعتبار انہ صورت لا فصل فبینہما فرق. کہتے ہیں میاں دیکھو، فصل اور صورت، فصل اور صورت، یہ جو فصل ہے شے کے لیے فصل، یہی اسی کے لیے صورت خاصہ ہے. سمجھ آئیے؟ لیکن فصل اور صورت میں اتحاد ذاتی ہے اور تغیر بالاعتبار. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اتحاد بذات اور تغیر بالاعتبار ہے. میاں دیکھو،
فرماتے ہیں ایک شے ہے، فرض کرو ناطق ہے، یہ فصل ہے انسان کے لیے، سمجھا گئی؟ اور یہی ناطق صورت بھی ہے انسان کے لیے، لیکن دیکھو فصل جو ذہنی ہے اور صورت جو خارجی ہے، حیولہ اور صورت پڑھ چکے ہو پہلے، شاید میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اجزاء ذہنیہ اور اجزاء خارجیہ میں اتحاد بالذات اور تغایر بالاعتبار ہے۔ کہاں آیا تھا؟ بھولنے کے لیے پڑھتے ہیں نا، سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو فصل کیا ہے؟ انسان کے لیے ناطق کیا ہے؟ فصل، اور یہی ناطق صورت بھی ہے انسان کے لیے۔ دیکھو دو جزء ہیں انسانی ماہیت کی، جنس اور فصل۔ جنس کیا ہے؟ حیوان، یہی حیوان ماہیت انسانیہ کے لیے جنس بھی ہے اور حیولہ بھی ہے، مادہ حیولہ بھی ہے، سمجھ آئیے؟ اور یہی فصل، فصل کون ہے؟ ناطق، یہی فصل ماہیت انسانیہ کے لیے فصل بھی ہے اور صورت بھی ہے، جزء خارجی بھی ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ لیکن دونوں میں فرق ہے مراتب کے اعتبار سے۔ اے میاں ناطق لا بشرط شے کے مرتبے میں لو تو کیا ہے؟ فصل، انسان کے لیے فصل، اور یہی ناطق بشرط لا شے کے مرتبے میں لو تو صورت، جزء خارجی، اور جنس کا بھی یہی حال ہے، حیوان لا بشرط شے کے مرتبے میں لو تو جنس، جزء ذہنی، سمجھ آئیے؟ اور یہی حیوان بشرط لا شے کے مرتبے میں لو تو او حیولہ، مادہ۔ تو مادہ یعنی حیولہ اور صورت اجزاء خارجیہ، اور جنس و فصل اجزاء ذہنیہ، سمجھ آئیے؟ صرف مراتب کا فرق ہے، اجزاء ذہنیہ اور اجزاء خارجیہ میں اتحاد بالذات اور تغایر بالاعتبار ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں میاں صورت خاصہ جو ہے کفصل الشیء لہو، شے کی فصل اسی شے کے لیے، یہ کیا ہے؟ صورت خاصہ ہے، لیکن مرتبہ صورت میں، مرتبہ فصل میں نہیں۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ کس مرتبے میں صورت بنے گی؟ یہی فصل مرتبہ بشرط لا شے کے مرتبے میں صورت بن جائے گی، سمجھ میں آ گئی ہے؟ اسی لیے فرمایا کہ میاں وَالصُّورَةُ الْخَاصَّةُ كَفَصْلِ شَيْءٍ لَهُ لیکن بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ صُورَةٌ لَا فَصْلٌ، اور جس مرتبے میں وہ صورت ہے اسی مرتبے میں، نہ ایسا کہ آپ اس کو فصل کے مرتبے میں صورت بنائیں، اس لیے کہ فَبَيْنَهُمَا فَرْقٌ، سمجھ آ گئی ہے؟ اور صورت عامہ کی مثال دیتے ہیں، دیکھو میاں کجنس الخاصہ للشیء، ہے میاں شے کا خاصہ، جیسے انسان کا خاصہ کیا چیز ہے؟ دعا ہے، انسان کا خاصہ دعا ہے، تو ضاحک کے لیے جنس، ضاحک کے لیے جنس کیا چیز ہے؟ صورت عامہ، سمجھ آئیے؟
اے میاں ضاحک کے لیے جنس کون ہے؟ حیوانی تو ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو وہ کیا ہے؟ وہ حیوان کیا ہے؟ صورت عامہ، کیونکہ حیوان میں تو بڑا عموم ہے نا میاں. سمجھ میں آئیے؟ اچھا، یہ تو ہوئی صورت کی دو قسمیں، خاص اور عام. والفاعل الخاص، فاعل جو خاص و عام دو قسمیں ہے اس کی. خاص کی مثال دیتے ہیں کالدواء الذی شربہ زید لصحت بدنہ. سمجھ آئیے؟ فاعل خاص جیسے دوا، خصوصی دوا پی لی ہے. خصوصی دوا پی لی ہے کس نے؟ زید نے. کس لیے پیے؟ لصحت بدنی. تو اس خصوصی دوا، وہ خصوصی دوا فاعل بن گئی کس کے لیے؟ صحت کے. لیکن یہ کون سا فاعل ہے؟ فاعل خاص. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اور فاعل عام کہتے کل ہوا المغیر لاشیاء کثیرۃ. اے میاں آپ کہتے ہیں کہ یار یہ جو لاہور ہے نا اس کی ہوا بڑی گندی ہے، پولوشن زیادہ. سمجھ آئیے؟ یہ رکشے چلتے ہیں تو دھوئیں نکالتے ہیں، اور یہ نواز شریف نے میٹرو بھی نکالا تو اس نے پولوشن میں اور اضافہ کر دیا. اور یہ کاریں ہیں جناب، اور یہ بسیں ہیں، اور یہ کیا کیا چیزیں چل رہی ہیں اور ڈر ڈر کر رہی ہیں، اور وہ دھواں نکال رہے ہیں. اور انسانی گندگی الگ، کہ جتنے انسان زیادہ ہوتے ہیں کسی کو گندگی بھی زیادہ ہوتی ہے. انسان کوئی ایسی صاف چیز تو نہیں ہے، اس کی بھی تو بڑے برادے نکلتے ہیں. سمجھائیے؟ تو وہ ڈھیران الگ الگ. تو جناب فضا گندی ہو گئی، ہوا گندی ہو گئی، یار لاہور جاؤ گے نا تو وہ ہوا تم کو بیمار کر دے گی. سمجھائیے؟ تو وہ ہوا بیماری کے لیے کیا ہے؟ فاعل عام. اکیلے تم کو تو نہیں بیمار کر دیتی ہے میاں، انسانوں کو بھی بیمار کر دیتی ہے. ان کے اشجار بھی بیمار ہوتے ہیں، ان کے نباتات بھی بیمار ہوتے ہیں. سمجھ آئیے؟ بہت سی چیزوں کے لیے ہوا مغیر ہے. سمجھ آئیے؟ اچھا، اور آپ نے کہا یار وہ بحرین ہے نا، بحرین وہاں کی ہوا بڑی اچھی، صاف ماحول ہے. وہاں جائیں گے نا تو آپ کو بیماری سے صحت مل جائے گی. تو ہوا مغیر ہو گئی نا، بیمار تھے وہاں 10 دن گزارے ٹھیک ہو گئے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہ ہوا کیا ہے؟ فاعل عام. سمجھ میں آئیے؟ اچھا، اب یہ تو فاعل کی دو قسمیں ہو گئی، خاص و عام. کہتے والغایت الخاصۃ، غایت بھی دو قسمیں ہیں، خاصہ اور عامہ. کہتے اے میاں جیسے اس کی مثال دے رہے ہیں کلقاء زید لحرکت صدیقہ الیہ. ہاں، زید کا ایک بڑا پیارا دوست ہے، تو زید تو رہ رہا ہے کہیں بہاولپور میں، تو اس کا دوست جو ہے وہ کراچی میں. اس کو یار یاد آیا کہ یار میرا زید سے تو بڑی محبت ہے، تو اتنا زمانہ ہو گیا زید کے پاس نہیں گیا ہوں، چلو چلتے ہیں. ہاں، تو اس کا دوست کراچی سے ٹرین میں بیٹھا، بہاولپور آ گیا. تو زید سے ملاقات ہو گئی. سبحان اللہ، میری سفر کی صعوبتیں سب بھول گئی مجھے.
جب تیرے سے ملاقات ہو گئی ہے نا تو بس سفر کی تھکاوٹ ہے اتر گئی. تو اب زید کے لقاء کے لیے وہ آیت آنا. تو زید کی لقاء کیا ہے؟ ملاقات کیا ہے؟ یہ غایت. لیکن یہ غایت خاصہ ہے، صرف زید کو ملنا تھا یار، باولپور کے سارے لوگوں کو تو نہیں ملنا تھا. سمجھا گئی ہے؟ اس لیے فرمایا کہ غایت خاصہ کلقاء زید لحرکت صدیقہ الیہ، کہ اس کے دوست نے حرکت کی، زید کی طرف آیا تو زید سے مل گیا، تو جب لقاء ہو گئی تو بس غایت حاصل ہو گئی. غایت خاصہ سمجھے ہو؟ والعامۃ غایت عامہ، کہتے میاں صفرا بدن میں زیادہ ہو گیا. یہ جو خلط ہے صفرا، تو یرقان کا خطرہ پڑ گیا کہ صفرا بڑھے گا. تو آج کل تو یرقان کی کئی قسمیں ہیں. وہ کالا یرقان مل گیا، لگ گیا تو بس بیڑا تو غرق ہو جائے گا. اس کا علاج تو ہے بڑا مہنگا. تو میں تو فقیر آدمی. ہاں تو حکیم صاحب کے پاس گئے. حکیم صاحب نے کہا تیرا تو صفرا بڑھ گیا ہے، تو تیرا صفرا نکالتے ہیں. ہاں تو حکیم صاحب نے سقمونیہ پلا دیا. سقمونیہ کا جلاب دے دیا، پلا دیا. اس کو 10 لگ گئے، صفرا کے 10 لگ گئے، موشن ہوئے تو جناب صفرا نکل گیا. یرقان کا خطرہ ٹل گیا. سمجھائیے؟ تو اب سقمونیہ جو پیا کس غرض کے لیے پیا؟ اس حال صفرا کے. تو میاں جو بھی سقمونیہ پیا گیا وہ موشن لگیں گے اس میں. تو یہ ایک غایت عامہ ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ کیسال الصفراء بشرب السقمونیہ فإنہ غایت لہ. اسی طرح ولشرب البنفسج، سمجھائیے؟ بنفشہ، شربت بنفشہ جانتے ہو نا؟ یار یہ حکیموں کے پاس، پنساریوں کے پاس شربت بنفشہ پڑا، بہت اچھی چیز ہے. شربت بنفشہ سے بھی صفرا جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو بنفشہ پیا تو بھی صفرا ختم ہو گیا. تو صفرا کا ختم کرنا، اس حال لگوانا، یہ غایت ہے کس کے لیے؟ سقمونیہ پینے کے لیے یا شربت بنفشہ پینے کے لیے. اچھا یہ تو ایک تقسیم ختم ہو گئی نا، خاص و عام والی چاروں علل میں چل گئی نا. اب آخری تقسیم جو چھٹی تقسیم تھی، جزئی کلی کی تھی نا، اس لیے فرماتا تھے والمادۃ الجزیۃ ما یکون مساویا لما بإزائها من ذل مادۃ فی العموم والخصوص. میاں مادہ کی، مادہ جزیہ کون سا ہوگا؟ کہتے ہیں وہ مادہ جو ذل مادہ کے مساوی، عموم خصوص میں ہے. میاں ذی مادہ عام ہے تو مادہ بھی عام، ذی مادہ خاص ہے تو مادہ بھی. بہرحال تساوی کی نسبت ہو دونوں میں. سمجھ آئیے؟ اس لیے کہتے ہیں میاں والمادۃ الجزیۃ ما یکون مساویۃ لما بإزائها. ما بإزائها کون ہے؟ من بیانیہ، من ذل مادتی، کس میں تساوی ہو؟ فی العموم والخصوص. مثال دیتے ہیں کل مادۃ شخصیت للمادی الشخصی. سمجھ آئیے؟ جیسے ایک مادی بندہ ہے، فرض کرو بندہ مادی ہے نا، اور شخص بھی ہے، تو اس کا جو اپنا حیولہ ہے وہ اس کا مساوی، عموم خصوص میں مساوی ہے. اسی طرح والنوعیت للنوعی، اور مادہ نوعیہ، ہاں
واحد بن نوع کے لیے، ایک نوعہ کے لیے اسی نوعہ کے مساوی مادہ. مثال دیتے ہیں کہذا الخشب لہذا الکرسی. اے میاں یہ لکڑیاں پڑی ہیں، اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ مادہ ہے، یہ لکڑیاں مادہ ہے اس کرسی کے لیے. وہ آپ نے کاغذ کے اوپر کرسی کا نقشہ بنا لیا نا کہ یار ان لکڑیوں سے یہ کرسی بنانی ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ اسی طرح عام اول خشبی للکرسی، سمجھ آئیے؟ مطلق خشب مطلق کرسی کے لیے مادہ ہے تو مساوی ہے نا اس کے عموم خصوص میں، سمجھ آئیے؟ جزئی ہے یہ. تو دیکھو میاں یہ اور یہ جو ہے یہ صورت جزیہ مادہ شخصیہ اور گویا کہ مادہ مادہ کلیہ. والکلیۃ ما یکون اعم کالخشب لہذا الکرسی والجسم للکرسی. عام کی مثال دیتے ہیں، ہمیں آئیے جیسے مطلق خشب لے لو لہذا الکرسی، خاص کرسی کے لیے مطلق خشب، تو وہ مطلق خشب عام ہے نا اسے. اسی طرح جسم للکرسی، مطلق جسم، تو جسم تو عام ہے نا کرسی سے، سمجھ آ گئی ہے؟ اسی طرح صورت جزیہ اور کلیہ کہتے ہیں میاں یہ لا یخالف الخاصۃ والعامۃ، سمجھ آ گئی ہے؟ صورت جزیہ اور صورت کلیہ یہ جو ابھی تم نے پڑھا ہاں یہ عام خاص اور عام جو دو جاری کیے نا یہاں پر صورت میں، عموم خصوص جاری نہیں کیا، کہتے یہ وہی چیز ہے. والصورت الخاصۃ کفصل الشیء له لیکن باعتبار انه صورت لا فضل فبینهما فرق، والعامۃ کجنس الخاصۃ، یہ وہاں پر عموم خصوص جاری نہ کی صورت میں، کہتے بس یہ جو جزئی کلی ہے نا صورت ہو، یہ جزئی وہی خاص اور کلی صورت ہو وہی عام، یہ بالکل اس کے مطابق ہے. سمجھ آئیے؟ باقی رہا فاعلی جزئی، کہتے ہیں کہ ھذا الطبیب لہذا العلاج، ھذا الطبیب لہذا العلاج، علاج بھی خاص کر دیا، طبیب بھی، فہو جزئی، تو یہ فاعلی جزئی. وَإِنْ كَانَ عَامًا، اگرچہ طبیب مطلق طبیب لے لو تو پھر تو وہ عام ہے میاں، سمجھ میں آ گئی ہے؟ لأنه كما يكون فاعلا لهذا العلاج يكون فاعلا لغيره، کیونکہ مطلق طبیب تو اس علاج کے لیے بھی طبیب ہے تو دوسرے علاجوں کے لیے بھی طبیب ہے. والکلی کالطبیب لهذا العلاج، مطلق طبیب اس علاج کے لیے یہ فاعل ہے، سمجھ میں آ گئی ہے؟ والغایۃ الجزیۃ کقبض زید علی فلان غریمہ المقصود من سفرہ. اے میاں غایت جزیہ جیسے زید کا کسی پر قرضہ ہے اور وہ بھاگ گیا، کراچی چلا گیا، مردان سے بھاگ کر مدیون چلا گیا کراچی. زید نے کہا تیری ایسی کی تیسی، تو میرا قرضہ لے کر بھاگا ہے، میں تجھے تو نہیں چھوڑوں گا. تو زید بھی یہاں سے ڈایو بس میں بیٹھ گیا، کراچی پہنچ گیا، اس کو وہاں پکڑ لیا. ہمیں آئیے 2 پیسہ، تو اس کا جو پکڑنا ہے زید نے، دیکھو
کیا کر دیا؟ کا قبض زید علی فلان غریمہ، جیسے زید کا پکڑنا ہے فلان کو جو اس کا غریم ہے. اور دیکھو میاں، اب وہ جو زید جو یہاں سے چلا ہے دایو بس میں بیٹھ کر، اور اس نے جو یہ سفر کیا ہے یہ کس لیے کیا ہے؟ اسی کو پکڑنے کے لیے، تو بس پکڑ لیا. تو یہ غایت ہو گئی ہے نا، قبض غایت للسفر بن گئی ہے نا. کہ قبض زید علی فلان غریمہ المقصود من سفری، اس کا قبض جو ہے وہی مقصود من السفر تھا. اور غایت کلیہ کانتصافہ من الظالم مطلقا، اے میاں زید کے ساتھ بہت سے لوگوں نے ظلم کیے، بڑا مظلوم ہے بیچارہ. ہاں تو زید جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ جو بھی ظالم ہے نا یار اس کو پکڑو اور اس سے اپنا حق وصول کرو. تو مطلق ظالم سے اپنا حق وصول کرنا یہ غایت عامہ ہے، سمجھے ہو؟ من الظالم مطلقا. چلو علامہ جونپوری نے متن میں فرمایا الفصل الثالث فی البخت والاتفاق وما یتصل بہما، تیسری فصل جو ہے یہ بخت و اتفاق اور ان کے عوارض میں. اس پر ایک اعتراض ہوتا تھا کہ یہ کیا یار غیر مربوط کلام کر دیا علامہ جونپوری نے. دیکھو پہلے بحث ہوئی جس میں تبعی کے لیے علل اربعہ یا علل خمسہ، یاد ہے؟ پھر ان علل اربعہ کی تقسیمات ہوئی 6 تقسیموں سے. تو علل کی بات ہے، بات ہو رہی ہے کس کی؟ جس میں تبعی کے لیے علل کی. تو انہوں نے کیا بتا دیا؟ یہ کیا درمیان میں جائے فی البخت والاتفاق میں آئیے. تو یہ تم اس کا کیا ربط ہے آخر ما قبل سے کہ اس بات کو بیچ میں گھسیٹ دیا بخت و اتفاق کا؟ ہاں کسی کو بڑی دولت مل گئی، اس کی بخت اچھی ہے یار. ہاں بیٹا پیدا ہوا، اچھی بات ہے. تو بیٹی پیدا ہوئی تو مشرکین کی طرح کہتے ہیں ظل وجہہ مسودہ، سمجھائیے؟ اور کہتے ہو یار شقاوت آ گئی، بدبختی آ گئی. تو آخر اس کا کیا تعلق ہے علل جس میں تبعی کے علل سے؟ یہ ایک اعتراض ہوتا تھا کہ یہ تو علامہ جونپوری تو بہت بڑے آدمی ہیں میاں، متن اور شرح دونوں ان کی اپنی کتاب ہے. ہاں شرح بھی ان کی ہے اور متن بھی، قلت بھی ان کا ہے اور اقول بھی ان کا ہے. تو یار یہ کیا خلط مبس کر دیا، غیر مربوط کلام کر دیا. یہ اعتراض ہوتا تھا. فرماتے یار بہت زیادہ جگ جگ نہ کرو، میں نے غیر مربوط کلام نہیں کیا ہے. کلام میرا مربوط ہے، لیکن کیا کرے وہ تمہاری کھوپڑی میں عقل اتنی ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ کہتے دیکھو میاں پہلے بحث چل رہی ہے علل اربعہ یا خمسہ کی، وہ عدم کو بھی شمار کرے نا، یاد ہے؟ علت فاعلیہ، غائیہ، مادیہ، سوریہ اور ایک عدم، لواحق میں سے شمار کیا تھا نا. تو
کہتے بات تو وہی چل رہی ہے، لیکن کیا کریں، جو ادھر اسی باس میں بعض فلاسفہ آئے، سمجھ آئیے، ان فلاسفہ قدماء میں سے بعض نے کیا کہا کہ نہ یار، یہ جسم طبی تم کہتے ہو یہ چار علل کی وجہ سے پیدا ہوا، نہیں، بے علت پیدا ہوا، نہ اس کے لیے کوئی علت فاعلی ہے نہ کوئی علت غائب ہے، بخت و اتفاق سے پیدا ہو گیا جسم طبی ہے، میاں بخت اچھی ہے پیدا ہو گیا، نہیں اچھی نہیں پیدا ہو گیا، اتفاق بن گیا پیدا ہونے کا تو پیدا ہوا، نہیں بنا اتفاق تو نہیں پیدا ہوا۔ کسی فاعل کی ضرورت، کسی موجد پیدا کرنے والی کی ضرورت نہیں ہے میاں، پوری کائنات ایسی پیدا ہو گئی ہے، بخت و اتفاق سے پیدا ہو گئی۔ تم نے جو 4-5 علل بیان کیے یہ ایسے ہی لگے ہوئے ہو، تو کوئی ضرورت نہیں، کائنات ایسی ہی بنی ہے، نہ علت فاعلی کی ضرورت ہے اس کے لیے، نہ علت غائب کی ضرورت ہے، نہ اس سے کوئی مقصد ہے نہ اس کا کوئی فائدہ، اتفاق بن گیا، چیزیں جمع ہو گئی، آسمان بن گیا، نہیں جمع ہوئی نہیں بنا، جدھر جمع ہو گئی ادھر آسمان بن گیا، جدھر جمع نہ ہوئی نہیں بنی، جدھر زمین کے ٹکڑے جمع ہو گئے بن گئے، زمین بن گئی، جدھر نہیں جمع ہوئے نہیں بنی۔ سمجھ آئیے؟ اور بعض نے کہا نہیں، فاعل تو ٹھیک ہے لیکن غایت وایت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ کسی مقصد کے لیے نہیں پیدا ہوا، یہ جس میں تبھی کوئی مقصد نہیں ہے اس کا، بس پیدا کر دیا جس نے بھی پیدا کیا اور مر گیا، مرا کسی غایت کے لیے پیدا کیا تھا اس کو، نہیں، اس کی کوئی غایت ہو، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ لیعبدون میں عبدون کوئی نہیں مانتے، کہتے اس کی یہ کسی مقصد کے لیے نہیں پیدا ہوا، بس آ گیا، ہاں جمع کے خوش ہو کے اور چلا گیا۔ یہ انگریز کہتے ہیں نا ہم انجوائے کرتے ہیں، دنیا کو انجوائے کرتے ہیں، انجوائے کرتے ہوئے سر کھا گیا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو اس قسم کے قدماء فلاسفہ آئے کہ بعض نے تو کہا نہ علت فاعلی کی ضرورت ہے جس میں طبی کے لیے نہ غائب کی، بعض نے کہا چلو فاعلی مان دیں گے لیکن غائب تو بالکل نہیں مانتے، کوئی مقصد نہیں ہے اس کا۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، اور بعض نے یہ کہا کہ یار یہ علل جو تم نے بیان کیے 4 یا 5 ہو، یہ 5 نہیں یار، یہ 7 ہے، یہ بخت اور اتفاق بھی علل میں شمار ہے، 5 وہ ہوئی اور 2 یہ، لہذا جس میں طبی کے لیے علل 7 ہے۔ یہ 2 قسم کے قدماء جو ہیں وہ، اب میاں اگر علل میں شمار ہے بخت و اتفاق تو بھی علل کے بعد ان کی بحث ضروری ہے نا، کلام مربوط ہوا کہ نہیں ہوا؟ سمجھ میں آئیے؟ اور اگر علل میں شمار نہیں ہے چلو، پھر بھی ان لوگوں نے بخت و اتفاق والوں نے تو میاں علل کا رد کر دیا نا، تو پھر بھی ان کی بات یہاں پر لانا ضروری ہے کہ ان کا رد ہو جائے اور علل ثابت ہو جائے۔
سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے کہتے ہیں علامہ جون پوری کہ میرا یہ کلام یار غیر مربوط نہیں ہے، اس کا ماقبل کے ساتھ ربط ہے. جن لوگوں نے ان کو علل میں شمار کیا وہ تو ظاہر بات ربط ہے. جن لوگوں نے علل میں شمار نہیں کیا بخت و اتفاق کو، ہاں تو وہ بخت و اتفاق کے ذریعے سے علل اربعہ کا رد کرتے ہیں نا، کہ نہیں علت ملت کی کوئی ضرورت نہیں، جس میں طبی علت فاعلی نے پیدا نہیں کیا، اس کو خود بخود پیدا ہو گیا، جم گیا بس. علت غائی کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کی زندگی سے کوئی مقصود نہیں ہے، ایسے ہی بس انجوائے کر کے چلا جائے. وہی قدماء ہے نا، یہی لوگ ہیں نا. ہاں سمجھیے، آج کی بیماری نہیں ہے، پرانی بیماری ہے. اور بہت ہو رہی ہے. تو قدماء فلاسفہ میں یہ فرقے پیدا ہوئے نا، ہاں آج کل نہیں ہے. اس لیے آج کل تو رد کرتے ہیں، یہ حکماء اسلامیون ہے، یہ علامہ جون پوری رحمۃ اللہ علیہ رد کرتے ہیں ان کا. یہ فلسفے کی کتابیں ان حضرات نے لکھی ہے ان قدیم دلالت پر مبنی فلسفے کے رد کے لیے. تو کیونکہ فلسفے کا رد ہے تو فلسفہ ہی کہتے ہیں اس کو. تو ہمارے والے کیا کہتے ہیں؟ فلسفہ پڑھنا گناہ ہے، زبردست گناہ ہے. کہ ضال مضل لوگوں کے رد کو سمجھو گے تو یہ بڑا گناہ ہے. سمجھا گئی ہے نا؟ ان بیچاروں نے موجودہ فلسفے کی حقیقت کو سمجھا ہی نہیں ہے کہ موجودہ فلسفہ جو ہے اس کی بنیاد کیا چیز ہے. میگزی تو پڑھ چکے ہو، تمام کا تمام وہ فلاسفہ کے ان اصول کو جو شریعت کے خلاف ہے ان کا رد ہے میگزی. صدرہ کا بھی یہی حال ہے، اس کو بھی دیکھ رہے ہو. علت فاعلیہ ثابت کر رہے ہیں تو علت فاعلی پھر کون ہے؟ پڑھ چکے ہو پہلے کہ باری تعالیٰ کی ذاتی مبارکات. تو یہ ثابت کرنا یہ گناہ ہو گیا. یہ آپ نے پڑھ لیا نا، اللہ کو پہچان لیا کہ اللہ جسم طبی کا خالق ہے، تو یہ گناہ ہو گیا. تو یہ جو گناہ کرتے ہیں نا، انہوں نے اس فلسفے کو سمجھا ہی نہیں ہے. اس میں کیا ہو رہا ہے، فلسفے میں ہے کیا، سمجھا گئی ہے. کہتے ہیں اس قسم کے لوگ آئے یار، انہوں نے علت فاعلیہ اور غائیہ دونوں کا سلب کیا، اور بعض نے علت غائیہ کا سلب کیا، اور بعض نے بخت و اتفاق کو علل میں شمار کیا. ہمیں آئیے. تو اس لیے علامہ جون پوری فرماتے ہیں کہ یار یہ بحث جو میں نے چھیڑی ہے نا، یہ غیر مربوط کلام نہیں ہے. آئی سمجھ میں؟ اچھا، فرمایا اس لیے فبالحری ان نذکر البخت والاتفاق وما يتصل بهما. فبالحری کہتے اب لائق مقام یہ بات ہے کہ ہم بخت و اتفاق کا ذکر کریں، اور بخت و اتفاق کے جو عوارض ہیں، متصلات ہیں، ان کا بھی یہاں ذکر ہو جائے. اس لیے یہ مربوط کلام ہے، غیر مربوط کلام نہیں ہے. وَنُحَقِّقُ الْأَمْرَ فِي ذَلِكَ، دیکھا عَلَى مَا قَدْ جَرَتِ الْعَادَةُ بِهِ. دیکھ رہے ہو کتاب میں کہ نہیں دیکھ رہے ہو؟ کہتے ہیں ہم اس معاملے میں پوری تحقیق کریں گے اس چیز کی. عَلَى مَا جَرَتِ الْعَادَةُ بِهِ، جیسے حکماء اسلامیون کی عادت اسی پر جاری ہے کہ وہ ان چیزوں کی بات یہاں پر کرتے ہیں. سمجھ میں آ گئی ہے؟ وَإِن كَانَ الْمَوْضِعُ الْأَصْلِي لَهُ هُوَ الْفَلْسَفَةُ الْأُولَى، اگرچہ یہ مقام اصلی نہیں ہے اس بحث کی، ہاں، کیونکہ اشیاء کے وجود اور عدم، آدام سے باز، وجود سے باز، علل سے باز، یہ الہیات میں ہوتی ہے یہ باتیں، طبعیات میں یہ باتیں نہیں ہوتی ہیں. یہ تو اصلی مقام تو اس کا یہ نہیں ہے، لیکن اس مجبوری کی وجہ سے کہ ہم علل کی بات کر چکے ہیں تو اب
کہ جن لوگوں نے رد کیا ان کا رد بھی کرنا ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا فَنَقُولُ یہاں سے پھر اب بات شروع کرتے ہیں. ترجمہ کروں میاں. لما ذکرت المبادئ العامۃ للطبیعیات، جب مبادئ عامہ کا ذکر ہو گیا، طبیعیات کے جو مبادئ عامہ ہیں وہی 4 علل یا 5، وحصرت فی 4 او 5، اور وہ مبادئ ان کا حصر ہو گیا کس میں؟ 4 میں، وہ علل 4 اور یا 5 اگر عدم بھی شمار ہو جائے، لواحق میں سے تھا نا. اچھا تو وَهُنَاكَ مَنْ يَزْعُمُ، اب اس مقام میں بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ انه لا يجب ان يكون للطبعیات تلك المبادئ، کہ ضرور نہیں ہے کہ طبعیات کے لیے وہی مبادئ ہوں، وہ 4 علل ہوں یا 5 ہوں، بل يجوز ان تكون بمجرد البخت والاتفاق، بلکہ وہ جائز رکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ طبعیات کا وجود محض بخت و اتفاق کا نتیجہ ہو. تو میں یہ علل کی وجہ نہیں، بلا علت فاعلیت ولا غائیت، یعنی طبعیات کا وجود جو آیا ہے وہ کسی علت فاعلیہ یا غائیہ کی وجہ سے نہیں آیا. تو اب ایک قوم تو یہ ہو گئی ہے کہ وہ علت فاعلیہ اور غائیت دونوں کا انکار کرتے ہیں، اور ایک قوم ایسی ہے ان کی او بلا غایت، ہاں جو علت فاعلیہ کو تو مانتے ہیں لیکن علت غائیہ کو نہیں مانتے. تو بعض لوگ ایسے آئے، اور بعض لوگ ایسا ہے او یزعموا ان من المبادئ البخت والاتفاق ایضا، کہ این یا بخت و اتفاق بھی مبادئ میں شمار ہے. جیسے علل 4 یا عدم 5 ہے نا، تو 2 یہ بھی ہے. اس لیے فرماتے ہیں جب یہ 2 قسم کے لوگ قدما میں پائے گئے تو اب میاں فبالحری ان نذکر البخت والاتفاق وما يتصل بهما، فبالحری بالمقام، مقام کے ساتھ مناسبت رکھتی ہے یہ بات ہو کہ ہم بخت و اتفاق اور بخت و اتفاق کے مباحث کا ذکر یہاں کر دیں. یہ جواب دے دیا اس سوال کا، ہاں کہ تم نے سوال کیا تھا کہ یہ تو غیر مربوط کلام ہے، اس کا تو ماقبل سے ربط نہیں ہے، تو ربط بتا دی. وَنُحَقِّقُ الْأَمْرَ فِي ذَلِكَ، اور صحیح بات کو ہم تحقیق تک پہنچا دیں کہ بخت و اتفاق کیا چیز ہوتی ہے یہاں تو میں آگے، اور اس کا کتنا اثر ہے یہاں پر. عَلَى مَا قَدْ جَرَتِ الْعَادَةُ بِهِ، جیسے حکماء اسلامیون کی عادت ہو یہاں جاری ہے، تو اسی طرح ہم بھی ایسا ہی کریں گے، ان کا اتباع کریں گے. وَإِنْ كَانَ الْمَوْضِعُ الْأَصْلِ لَهُ هُوَ الْفَلْسَفَةُ الْأُولَى، اگرچہ اس بحث کا مقام اصلی جو ہے وہ فلسفہ اولا ہے، یہ طبیعت نہیں ہے. فنقول سے اب وہ بات شروع کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو اب وہ آپ کو وہ فرقے بتاتے ہیں کہ ان من الاقدمین، کہ قدما فلاسفہ میں بعض لوگ ایسے پیدا ہوئے کہ من انکر ان یکون للبخت والاتفاق معنی محقق، کہ انہوں نے تو میاں بخت و اتفاق کا بالکل انکار کر دیا. انہوں نے کہا یار بخت و اتفاق کا کوئی معنی ثابت فی نفس الامر ہے ہی، ایسے ہی تم نے ایک فرضی چیز بنائی ہے بخت اتفاق. بخت اتفاق کیا؟ بخت اتفاق اس کا کوئی معنی محقق ہے ہی نہیں میاں. یہ ایسے فرضیات تم نے اختراعیات اور انتزاعیات اکٹھے کیے. بخت اتفاق ہے، کچھ نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو بعض لوگ تو ایسے آئے، انہوں نے کہا یہ بخت اتفاق جو ہے اس کا نفس الامر میں کوئی معنی ہے. سمجھ آئیے؟ کیونکہ
بخت و اتفاق سے یہ لوگ کیا معنی لیتے ہیں؟ دیکھو اب بتاتے ہیں کہ فَإِنَّمَا يُفْهَمُ مِنْ، یہ جو بخت و اتفاق ہے اس سے جو چیز سمجھ میں آتی ہے بخت و اتفاق کا لفظ بول کر، تو مفہوم جو ذہن میں آتا ہے اس سے وہ کیا چیز ہے؟ هو ان يكون هناك علة مجهولة تنسب اليها الاشياء، تو یہ کہ وہاں اے میاں شے کے وجود کے لیے کوئی علت مجہولہ جو ہمیں معلوم نہ ہو، اس علت مجہولہ کی طرف شے کے وجود کی نسبت کریں کہ یہ شے موجود ہو گئی ہے۔ کیوں موجود ہو گئی ہے؟ یار علت ہے لیکن ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے، تو وہ جو علت مجہولہ ہے وہ يعبر عنها بالبخت والاتفاق، اسی علت مجہولہ کو کیا کہتے ہیں؟ بخت و اتفاق۔ ایک معنی بخت و اتفاق کا یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یار بخت و اتفاق کا یہ معنی لیتے ہیں یہ لوگ کہ بس کوئی شے موجود ہو گئی ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی علت تو ہے لیکن ہمیں اس کا علم نہیں۔ کأن یقال، اس کی ایک مثال دیتے ہیں سمجھانے کے لیے، اے میاں لمن حفر بیرا فعثر علی کنز او ذلق فیہ، ہمیں آئیے ایک بندہ ہے کنواں کھود رہا ہے، نیچے زمین کھود رہا ہے، کھودتے 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 2-4 فٹ 5 فٹ 10 فٹ گیا نا نیچے، سونے کا خزانہ مل گیا، سونے کا بھرا ہوا مٹکا مل گیا۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ انہ لحقہ بخت سعید، کہ یہ جو بندہ ہے نا جس کو سونے کا مٹکا مل گیا، لحقہ بخت سعید، بڑی نیک بختی اس کو مل گئی ہے یار، نیک بخت بندہ ہے، اس نیک بختی کی وجہ سے اس کو یہ مٹکا ملا۔ حتی عثر علی الکنز، سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، یا اگر کنواں کھودتے کھودتے نیچے جاتے تو وہ پھر کنواں جب کھودتا ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کنویں سے باہر نکلنے کے لیے اور کنویں کے اندر جانے کے لیے وہ پوڑیاں بناتا ہے نا، وہ جو گولائی میں ہوتا ہے نا، تو اس طرف اور اس طرف اس دیوار میں، وہ جو دیوار گئی ہے نیچے مٹی والی، اس میں پیر رکھنے کے لیے ادھر بھی ایک پوڑی بناتے ہیں، سوراخ ٹویا سا بناتے ہیں اس کے اندر، تو ادھر بھی پیر رکھنے کے لیے ٹویا بناتے ہیں، تو پھر اس سے چڑھتا ہے یا اترتا ہے۔ تو کنواں کسی حد تک 15-20 فٹ کھودا ہوا تھا، ہاں، پھر روٹی کے لیے کھانے کے لیے باہر نکلا، تو جب واپس جا رہا تھا نا تو دوان کر کے اس میں گر گیا، پیر ٹوٹ گیا، کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ لوگوں نے کہا اوہو لحقہ بخت شقی، شقاوت ملی ہے اس کو، بدبختی ملی ہے اس کو، اسی لیے تو گرا ہے، دیکھو ٹانگ بھی ٹوٹ گئی، کمر بھی ٹوٹ گئی۔ ہمیں آ گئی ہے او شقی حتی زلق فی البیر، حتیٰ کہ بیر میں پھسل گیا، تو بس یہ بندہ شقی ہے یار، بدبخت ہے، تو بدبختی کی وجہ سے یہ گرا، بدبختی نے اس کو گرا دیا ہے، اور وہ پہلے والے کو کہتے ہیں نیک بختی نے اس کو مٹکا دے سونے کا دے دیا۔ اب وہ نیک بختی ہے کیا چیز یار، سمجھ میں آ گئی ہے؟ اور وہ بدبختی اطلاق تو ایسے موقع پر لوگ کرتے ہیں بخت و اتفاق کا، سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو دیکھو میاں
علامہ جون پوری فرماتے ہیں کہ اے میاں تھوڑی سی بھی ایک ماسا عقل بھی کسی کے پاس ہونا، ایک ماسا زیادہ نہیں ہمیں آئیے، تو وہ بھی یہ بات نہیں کر سکے گا، ایک ماسا عقل ہو وہ بھی یہ بات نہیں کر سکے گا کہ میاں بدبختی نے اس کو گرا دیا، ہاں نیک بختی نے اس کو، تو اس ملنے کے لیے تو میاں علت ظاہرہ موجود ہے۔ فرماتے ہیں علامہ جون پوری کہ جب دفینہ مٹکا سونے کا نیچے دفن ہے تو ظاہر بات ہے تم اس جگہ کو کھودے گے تو مٹکا نہیں ملے گا تو کیا ملے گا؟ یہ تمہارا کھودنا اس کے لیے سبب نہیں ہے؟ سمجھ میں آئیے؟ تو یار سبب اور اس کی علت تو علت ظاہرہ ہے، اس کو علت ظاہرہ کو چھوڑ کر تو کیا کہتے ہو؟ علت مجہولہ کی طرف جاتے ہو، اب وقت نے دے دیا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ یا میاں تم نے کنواں کھودا ہے تو اس کی پوڑیاں جو بنائی ہیں اترنے کے لیے، وہ اگر پھسلن ہے تو پھسلن پر جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ پھسلن نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ گرنا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ تو اس کے لیے تو سبب ظاہری سبب موجود ہے کہ تم نے پھسلن بنائی ہے تو پھسلن سے تو پھسلو گے، تو اس کی نسبت شقاوت کی طرف کرنا کہ یہ شقی تھا اس لیے گر گیا، علت مجہولہ کی طرف چلے جانا، علت معروفہ کو چھوڑ کے، علت ظاہروں کو چھوڑ کے، سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے کہتے ہیں میاں دیکھو والقول بہذا مما لا يتأتى ممن له مسکت، یہ قول جو ہے کہ یہ وقت و اتفاق کی وجہ سے ہوا، یہ تو جس کے پاس ایک معمولی سا حصہ ہو نا زیرکی کا، فطانت کا، وہ یہ قول نہیں کر سکتا، یعنی عقل کا۔ فإن هناك اسبابا موجبة، کہ یہاں تو میاں وہ مٹکا ملنے کے لیے یا پھسلنے کے لیے اسباب موجبہ موجود ہے، اسباب ظاہرہ، یتفتن بها من له فطانة، اس کو سمجھتا ہے وہ بندہ جس کے پاس کچھ زیرہ کی عقل ہو، وہ ان اسباب موجبہ کو سمجھتا ہے، ولا يعدل عنها مرتادا لعلت مجہولۃ، اور ان اسباب ظاہرہ سے کوئی عدول نہیں کرے گا ایسے اسباب کے طرف جاتے ہوئے، طلب کرتے ہوئے جو اسباب مجہولہ ہو، اسباب معلومہ کو چھوڑ کر اسباب مجہولہ کی طرف کون جائے گا؟ بھی جس کے پاس عقل ہو ایسا کرے گا؟ ہاں فرمایا ولا يعدل عنها مرتادا، اور عدول نہیں کرے گا انہی اسباب معلومہ سے طلب کرتے ہو، مرتادا طالبا لعلت مجہولۃ، کہ ان کو چھوڑ کے علت مجہولہ کی طرف جائے گا، الا ذو غباوۃ، مگر جو غبی الذہن آدمی ہوگا نا وہی جا سکتا ہے، علل ظاہرہ کو چھوڑ کے علل مجہولہ کی طلب میں لگ جانا، یہ کیا بات ہے یار؟ وہی علت ظاہرہ کافی ہے نا، مجہولات کے پیچھے کیوں لگتے ہو؟ فإن من يحفر البیرا، دیکھو میاں کہتے جو کنواں کھودے گا، فی موضع فیہ کنز، اس جگہ میں جہاں مٹکا بھرا ہوا سونے کا پڑا ہوا ہے، دفین وہاں پر مدفون ہے، تو وہاں میاں یوصلہ حفرہ فی ذلک الموضع الی الکنز، اس کا کھودنا جو ہے وہی اس کو کنز کی طرف پہنچا رہا ہے، تو یہ حفر اس کے لیے کیا ہے؟ سبب موجب ہے اور سبب ظاہر ہے۔ اب اس کو چھوڑ کر آپ کہتے ہیں نا میاں یہ تو شقاوت کی وجہ، سعادت کی وجہ سے وہاں پہنچا ہے، تو سعادت کو سبب بناتے ہو اور یہ سبب ظاہر کو چھوڑ کے، سمجھ آ گئی ہے؟ وَمَن يَمِيلُ عَلَى زَلَقٍ، اور جو میلان کرے گا زلق کے اوپر ہے پھسلن جگہ پر اپنا پیر رکھے گا اور وزن ڈالے گا، تو وہ کدھر جائے گا؟ وہ تو گرے گا۔ سمجھ آئیے؟ فی شفیرن، کنویں کے منہ میں، شفیر وہ کنویں کا
کنارہ نہیں ہوتا، تو اس کنارے میں اگر ایسا ہے تو یلقیہ میلہ ذالک فی البیر، اس کا جو اپنا ثقل ہے وہی اس کو کنویں میں گرائے گا. تو میاں یہ اسباب ظاہرہ اس کے لیے موجود ہے. وَهَؤُلَاءِ قَدْ أَصَابُوا فِي أَنَّ لِلْأَشْيَاءِ أَسْبَابًا مُوجِدَةً الْبَتَّةَ يَتَفَتَّنُ لَهَا مَنْ يَتَيَسَّرُ لَهُ. اور کہتے ہیں یہ لوگ جو ہے یہ بالکل انہوں نے ٹھیک بات کی ہے. اصابو اس بات میں بالکل یہ ٹھیک ہے کہ ان للاشیاء اسبابا موجدۃ، البتہ اشیاء کے لیے طبعیات کے لیے اسباب موجدہ ہیں، علت فاعلیہ ہیں. یتفتن لها من یتیسر له، ان کو سمجھ لیتا ہے وہ بندہ جس کو میسر ہو جائیں یہ اسباب، وہ سمجھ لیتا ہے اس کو. اے میاں اب ان لوگوں کا رد کرتا ہے جنہوں نے کہا کہ بخت و اتفاق کا کوئی معنی نفس الامر میں ہے ہی نہیں. اے میاں دیکھو تمام اشیاء کے لیے طبعیات کے لیے اسباب ہیں، اسباب موجودہ ہیں، یہ بات تو انہوں نے بالکل ٹھیک کری. لیکن اے میاں اب اس کے ساتھ یہ نفی کرنا کہ بخت و اتفاق کا کوئی معنی نفس الامر ہے ہی نہیں، اس سے ہی قدر لازم آتا ہے. سمجھئے ہے میاں یہ تو دونوں جمع ہو سکتے ہیں کہ اشیاء کے لیے طبعیات کے لیے اسباب موجدہ بھی ہیں، علل اربعہ بھی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اتفاق اور بخت کا کوئی معنی نفس الامر میں بھی ہو. سمجھئے تو وہ اس لیے یہ بھی مطلقاً سلب کرنا کہ بخت و اتفاق کا کوئی معنی محقق ہے ہی نہیں، یہ بات ٹھیک ہو نہیں ہے میاں. ولیکن لا یلزم من ذالک، اس سے یہ تو لازم نہیں آتا کہ اللہ یکون للبخت والاتفاق معنی محقق اصلا، کہ بخت و اتفاق کا بالکل معنی نفس الامریہ ہے ہی نہیں. ہو سکتا ہے جب اتنی بات انہوں نے کہی کہ اشیاء طبعیہ کے لیے علل ہے تو یہ تو انہوں نے ٹھیک بات کہی. بدون علل تو طبعیات کا وجود نہیں مانا، یہ بات تو ٹھیک ہے. لیکن یار اس کے ساتھ اگر کوئی شخص یہ مانتا ہے اور پھر بخت و اتفاق کا کوئی صحیح معنی کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اس میں ہمیں کوئی بخت و اتفاق سے چڑ تو نہیں ہے کہ بخت و اتفاق کا لفظ سنیں گے تو بس ہم رد کریں گے، ایسا نہیں ہے، ہمیں اس سے کوئی چڑ نہیں ہے.